بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل میں مخدوم حاجی ابوالحسن ڈاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں، جو 12ویں صدی ہجری کے عالم تھے، عارف تھے، مصنف تھے، فقیہ تھے، شاعر تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے باکمال بزرگ تھے۔ مخدوم حاجی ابوالحسن ڈاہری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام میاں بادل تھا اور دادا کا نام میاں عبدالرشید تھا۔ آپ کی ولادت 1116 ہجری میں یعنی 1704 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا جو وصال ہے وہ 1181 ہجری یعنی 1767 میں ہوا۔ آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ حضرت مخدوم حاجی ابوالحسن ڈاہری کا جو خاندان ہے وہ پرانا ضلع نوابشاہ، آج کل ضلع نوشہر و فیروز ہے، وہاں پر دو مشہور گاؤں ہیں، کھارجانی اور سن، جس کو سن ساوڑی بھی کہتے ہیں، ان سے جو ہے آپ کا خاندان تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مخدوم حاجی ابوالحسن ڈاہری نے حالانی کے بزرگ تھے شیخ ابو بکر، ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ احمد آباد میں حضرت شیخ نور الدین احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے سفر کیے، سندھ سے باہر احمد آباد گئے، گجرات گئے، کاٹھیاواڑ، سورت بندر تک، اور احمد آباد کے بزرگ تھے شیخ عبدالرسول صدیقی احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے نقشبندی سلسلے میں بیعت کی۔ شیخ عبدالرسول جو صدیقی ہیں وہ مرید تھے شاہ فتح اللہ کے، اور شاہ فتح اللہ مرید تھے خواجہ معصوم سرہندی کے، اور خواجہ معصوم سرہندی فرزند تھے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور مخدوم حاجی ابوالحسن ڈاہری کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی مریم، اور بیٹا جو تھا اس کا نام بھی مخدوم ابوالحسن ڈاہری نے اپنے مرشد کے نام پر رکھا تھا، عبدالرسول ڈاہری۔ اور کہتے ہیں کہ بزرگ کی بڑی محبت تھی اپنے اس مرید سے، مخدوم ابوالحسن ڈاہری سے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل جو ہے، آپ کہاں بھی ہوں مجھے غسل آپ کو دینا ہے۔ پھر 1148 ہجری میں شیخ عبدالرسول صدیقی احمد آبادی کا وصال ہوا، اور حالانکہ مخدوم صاحب سفر میں تھے لیکن ان کو ایک جو ہے اندازہ ہو گیا اور وہ احمد آباد پہنچے، اور بزرگ کو جو غسل دینے والی وصیت تھی وہ حضرت مخدوم حاجی ابوالحسن ڈاہری نے پوری فرمائی۔ مخدوم ابوالحسن ڈاہری کا جو علمی مقام ہے وہ بہت بڑا ہے، اور آپ نے نثر میں بھی کتابیں لکھی ہیں اور منظوم بھی کتابیں لکھی ہیں۔ نثر میں جو کتاب ہمارے پاس آج موجود ہے وہ ہے ینابیع الحیات الابدیہ، اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو تصوف پر ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے مسئلے پر انہوں نے کتاب لکھی سراج المصلی، جس میں تقریباً جو ہے 6000 فارسی کے اشعار ہیں، اور پوری نماز کے جو مسائل ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ مورو کے ایک بزرگ ہیں حافظ غلام محمد ڈاہری صاحب، ہماری کافی ان سے ملاقاتیں ہیں، حافظ غلام محمد ڈاہری صاحب نے سراج المصلی پر جو ہے PhD کی ہے، کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ نبراس تصاریف فارسیہ، جو فارسی صرف کے حوالے سے وہ بھی تصنیف ہے ان کی، اور ایک منظوم کتاب ہے علم کلام پر عقائد کے حوالے سے کچکول نامہ، اس کو علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی نے مرتب کیا تھا، اور وہ بھی منظوم ہے، اس میں تقریباً 1000 اشعار ہیں فارسی کے۔ اس کے علاوہ قرض پر اور قرض جو لین دین ہیں، کچھ سود کے بھی مسائل ہیں، اس پر انہوں نے رفع الفریہ والبریہ یہ کتاب لکھی ہے۔ مخدوم صاحب ابوالحسن ڈاہری کے جو ہم عصر تھے ان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی شامل ہیں، اور مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، لواری شریف کے مخدوم محمد زمان ہیں، اور پیر سید محمد راشد روزہ دھنی کے جو والد تھے پیر سید محمد بقا شاہ، یہ سب بزرگ جو ہیں ایک ہی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مخدوم ابوالحسن ڈاہری کو کتابوں کا بڑا شوق تھا، اور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب نے کافی ان پہ کام کیا ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق ایک بہت بڑا جو ہے کتب خانہ تھا مخدوم ابوالحسن ڈاہری کا، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، عقائد، تصوف، ہر موضوع پر جو ہے امہات جو کتب ہیں، مشہور کتابیں اسلام کی،
قلمی نسخے تھے وہ مخدوم ابوالحسن ڈاہری کے پاس موجود ہوتے تھے۔ باقی مخدوم صاحب کی جو اہم تصنیف ہے جو 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، سندھی ادبی بورڈ نے 2012 میں 14 میں شائع کی تھی، ینابیع الحیات الابدیہ فی طریق طلاب النقشبندیہ، یعنی نقشبندی طریقے کے جو طالبین ہیں ان کے لیے ابدی زندگی کا ایک سرچشمے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور اس پر جو تحقیق مقدمہ جو لکھا ہے ہمارے سندھ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، کافی ان کی جو شہرت کی اور بھی اسباب ہیں، لیکن علمی اور ادبی حوالے سے ڈاکٹر عبدالغفار سومرو صاحب انہوں نے کافی کام کیا ہے، خاص کر تصوف اور علم اور عرفان کے جو سورسز ہیں، ماخوذات ہیں سندھ میں، ان پر ان کا کافی کام ہے، شاہ لطیف پر بھی ہے۔ اور آپ نے بیان العارفین جو شاہ کریم بلری والے کی جو ملفوظات ہے اس پر کام کیا ہے تحقیق کا۔ شاہ جو رسالوں پر آپ کا بڑی ریسرچ ہے، مولانا روم کی مثنوی کے تناظر میں، وہ بھی ایک ضخیم رسالہ بھی شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مخدوم عبدالرحیم گروڑی کا جو شرح ادبیات سندھی ہے، اور شاہ لطف اللہ قادری کی کتاب منہاج المعرفت، اس پر انہوں نے تحقیقی کام کیا ہے۔ اور علامہ آیا قاضی کے جو مضامین ہیں، خطبات ہیں، ان کو بھی انہوں نے یکجا کیا ہے۔ اور جو عبد القادر بیدل ہیں سندھ کے شاعر، ان کے جو فارسی آثار ہیں ان کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی کام ہے ڈاکٹر عبدالغفار سومرو صاحب کا جو ابھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک کام ان کا یہ ہے کہ اس کو آپ نے فارسی میں مختلف مترجمین سے ترجمہ کرایا سندھی میں، پھر مقدمہ لکھا ہے اور اس کو آپ نے پبلش کروایا ہے۔ مخدوم ابوالحسن ڈاہری کی یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر غفار سومرو صاحب کے بقول کہ انہوں نے یہ متاثر تھے حجت الاسلام امام غزالی کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، ان سے اس نہج پر انہوں نے اس کتاب کو خالصتاً تصوف کے حوالے سے ایک تصنیف کی ہے مخدوم ابوالحسن ڈاہری نے، اور اس میں 9 ابواب ہیں اور 108 فصل ہیں، اور پہلی جو جلد ہے اس میں جو ہے 26 فصل ہیں، باقی جو دوسرا باب ہے اس میں 13 فصل ہیں، کسی میں 11 ہیں، اسی طریقے سے 9 ابواب میں 108 فصل ہیں۔ اور علم پر علماء، تصوف، شریعت، معرفت، حقیقت، انسان، نفس کی اقسام، روح، تصوف کسے کہتے ہیں، خواتر ہے، مکاشفات ہیں، مشاہدات ہیں، جذب ہے، سلوک ہے، اور پیر و مرشد کے آداب ہیں، جو ہے شیخ سے رابطہ ہے، اور عشق و محبت حقیقی، اور جو ہے کافی موضوعات ہیں، جو 108 موضوعات ہیں جن پر مخدوم ابوالحسن ڈاہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مخدوم ابوالحسن ڈاہری کے اللہ تعالیٰ درجات بلند اور بالا فرمائے، اور جو ہمارے محققین کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اور بھی اس کام کو، سلسلے کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔